DGISI نے اپنا ضابطہ اور خاموشی توڑ دی، نام لیے بغیر عمران خان سے کئی سوالات۔ آرمی چیف غدار ہیں تو چھپ کر ان سے ملاقاتیں کیوں کرتے ہیں؟ ماضی قریب میں ان کی تعریفوں کے پل کیوں باندھتے تھے؟ سپہ سالار کی ملازمت میں غیر معینہ مدت تک توسیع کیوں کرنا چاہتے تھے؟ DGISI کا استفسار، ایسا نہیں ہو سکتا رات کو ملیں اور دن میں غدار کہیں۔ آرمی چیف اور ادارے کے غیر قانونی کام کرنے سے انکار پر میر جعفر، میر صادق غدار، نیوٹرل اور جانور کہا گیا۔ آئین آزادی اظہار کا حق دیتا ہے، کردار کشی کا نہیں۔ اگر کوئی ادارے پر انگلی اٹھا رہا ہے تو ایکشن لینا حکومت کا کام ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم کی نیوز کانفرنس، پاکستان کو بیرونی خطرات اور عدم تحفظ سے نہیں، عدم استحکام سے خطرہ ہے، DGISI نے خبردار کر دیا۔ کسی کے لانگ مارچ سے، دھرنے سے، احتجاج سے کوئی اختلاف نہیں کرنا چاہیے۔ یہ خدشہ بارہ رہتا ہے جب اتنے لوگ اکٹھے ہوں تو جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں اور جو پاکستان کے دشمن عناصر ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھانا چاہیں گے۔ کسی کے احتجاج، لانگ مارچ یا دھرنے پر اعتراض نہیں، آئین میں احتجاج کا حق اور کچھ حدود بھی متعین ہیں۔ جب زیادہ لوگ اکٹھے ہوں تو خطرہ ہوتا ہے، سیکیورٹی دینا ہمارا فرض ہے۔ آرمی چیف نے کہہ دیا کہ ملک کو غیر مستحکم نہیں ہونے دیں گے۔ DGISI لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم نے واضح کر دیا۔ ارشد شریف کی زندگی کو پاکستان میں کوئی خطرہ نہیں تھا۔ DGISI کی سینئر صحافی کے ملک اور بیرون ملک رہتے ہوئے ادارے سے رابطے کی تصدیق۔ ارشد شریف واپس آنے کے خواہش مند تھے، کینین ہم منصب سے رابطے میں ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم نے قتل کیس کی غیر جانبدار تحقیقات ضروری قرار دے دی۔ ترجمان پاک فوج کا ارشد شریف کی موت پر اداروں کو نشانہ بنائے جانے پر اظہار تشویش، تنقید کرنے والوں کو انکوائری کمیشن کی رپورٹ کے انتظار کا مشورہ۔ سینئر صحافی کی موت سے کون فائدہ اٹھا رہا ہے؟ ARY کے حماد یوسف نے تفتیش کے دوران بتایا کہ سلمان اقبال نے سینئر صحافی کو باہر جانے کا کہا، انہیں ملک واپس لا کر شامل تفتیش کرنا چاہیے۔ قتل کے واقعے میں تھرڈ پارٹی کے ملوث ہونے کے خدشے کا اظہار۔ اطلاعات ہیں لیکن ابھی سامنے نہیں رکھ رہے، باوثوق اطلاعات شیئر کر دیں، تحقیقات کے بغیر کسی منطقی انجام تک نہیں پہنچ سکتے۔ ڈائریکٹر جنرل ISPR لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار کی گفتگو۔ وہ کون تھے جنہوں نے ارشد شریف کو دبئی سے جانے پر مجبور کیا؟ UAE روانگی سے منسلک دستاویزی معاملات کس نے انجام دیے؟ ارشد شریف کے قیام و طعام کا بندوبست کون کر رہا تھا؟ کس نے ارشد شریف کو باور کرایا کہ وہ پاکستان آئے تو مار دیا جائے گا؟ ارشد شریف کینیا کیسے پہنچے؟ ان کا میزبان کون تھا؟ پاکستان میں کس کس سے رابطہ تھا؟ وفات سے منسلک کردار وقار احمد اور خرم احمد کون ہیں؟ ان کا مقتول سے کیا رشتہ تھا؟ پہلے سے جانتے تھے یا کسی نے رابطہ استوار کرایا؟ ترجمان پاک فوج نے ارشد شریف کی موت سے متعلق کئی اہم سوالات اٹھا دیے۔ ترجمان پاک فوج نے سائفر من گھڑت کہانی قرار دے دی۔ آرمی چیف نے کامرہ میں سابق وزیر اعظم سے خود سائفر کا ذکر کیا۔ عمران خان نے کہا کوئی بڑی بات نہیں، غلطی ہو سکتی ہے لیکن غدار اور سازشی نہیں ہو سکتے۔ لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار کا 27 مارچ کے جلسے میں عمران خان کے خط لہرانے پر حیرت کا اظہار کیا۔ سائفر ایک حقیقت تھی، ایک حقیقت ہے، اس کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا۔ اگر وہ حقیقت نہیں تھی اور اگر وہ ایک من گھڑت کہانی تھی تو پھر ڈی مارچ کی ضرورت کیا تھی؟ سائفر من گھڑت بیانیہ نہیں، حقیقت تھی، حقیقت ہے۔ شاہ محمود قریشی کا اصرار۔ تحریک انصاف کا لانگ مارچ آئین کی بالادستی کی جدوجہد اور سیاسی استحکام مقصد قرار دے دیا۔ عمران خان کی نیت پر شک کرنا مناسب نہیں۔ انہوں نے لندن اور واشنگٹن جا کر فوج کو بدنام کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اسد عمر بھی بول پڑے۔ بند کمروں میں فیصلوں کا زمانہ گزر گیا، آدھا تیتر آدھا بٹیر والا معاملہ اب نہیں چلے گا۔ فوج کی عزت ضروری ہے تو سیاسی قیادت کی عزت بھی اتنی ہی اہم۔ PTI رہنما فواد چودھری کا موقف، سائفر کی تحقیقات ضروری قرار دیتی۔ DGISI اور DGISPR کی پریس کانفرنس سے عمران خان کا مکروہ چہرہ عوام کے سامنے مزید بے نقاب ہو گیا۔ فتنے کا قلقمہ کیے بغیر بہتری ممکن نہیں۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کے وار۔ ارشد شریف قتل کیس کے تانے بانے عمران خان اور سلمان اقبال سے ملتے دیکھ لیے۔ سینئر صحافی کو خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے دیا گیا تھریٹ الرٹ بھی فرمائشی قرار دے دیا۔ خواجہ آصف کا عمران خان پر ذاتی مفاد کے لیے کچھ بھی کرنے کے ساتھ عدلیہ اور فوج کو تقسیم کرنے کی سازش کا الزام۔ نیوٹرل کے لفظ کو گالی بنانے کا تانا دے دیا۔ جعلی سائفر کے سیاسی مفادات کے لیے استعمال کیا گیا۔ چیئرمین PTI جو کچھ کرتے رہے آج قوم کے سامنے آ گیا۔ وزیر دفاع کا موقف۔
بلاول بھٹو زرداری نے اسٹیبلشمنٹ کا مبینہ متنازع سے جمہوری کردار تک سفر پاکستان کی خوشحالی کے لیے خوش آئین قرار دے دیا۔ ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس غیر متوقع اور تاریخی تھی۔ وزیر خارجہ کا اداروں کی تبدیلی کی خواہش کی حوصلہ افزائی کا عزم۔ ساری سیاست اس کی بیس کرتی ہے مکر پہ، جھوٹ پہ، فراڈ پہ، اور اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی منشور نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان بھی پھٹ پڑے، عمران خان کی سیاست مکر، جھوٹ اور فراڈ پر مبنی قرار۔ پی ٹی آئی چیئرمین نے ملک کو کھوکھلا کیا، اداروں کو ان کا کچا چٹا دنیا کے سامنے رکھنا پڑا۔ پی ڈی ایم سربراہ نے ملک کو دنیا کے نقشے سے مٹانا سابق وزیر اعظم کا ایجنڈا قرار دے دیا۔ صحافت کا ایک عہد تمام۔ اسلام آباد کی فیصل مسجد میں مقتول صحافی ارشد شریف کی نماز جنازہ، صحافیوں، اہم شخصیات اور شہریوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ پاک فوج کے دستے کی سلامی، سینئر صحافی کو آہوں اور سسکیوں کے درمیان سیکٹر H11 کے قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ مختلف شہروں میں ارشد شریف کی غائبانہ نماز جنازہ کے اجتماعات، لاہور کے اجتماع میں عمران خان بھی شریک ہوئے۔ کندکوٹ، خیرپور، بہاولپور اور ایبٹ آباد میں سینئر صحافی کی غائبانہ نماز جنازہ میں شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کی تیاریاں، قائدین کے لیے کنٹینر بھی تیار۔ لبرٹی چوک میں بینرز اور پلے کارڈز سجا دیے گئے، پارٹی ترانوں اور ملی نغموں کی گونج۔ مارچ کا روٹ کیا ہوگا؟ عمران خان کا واضح روٹ پلان دینے سے انکار۔ مارچ گجرانوالہ سے سیالکوٹ بھی مڑ سکتا ہے۔ پارٹی اجلاس میں رہنماؤں کے سوالوں پر چیئرمین کا جواب۔ ویڈیو پیغام میں عوام سے مارچ میں بھرپور شرکت کی اپیل۔ شیخ رشید کا ہر صورت پی ٹی آئی کے لانگ مارچ میں شرکت کا اعلان، مارچ کے پر امن رہنے کی امید کا اظہار۔ حکمران اتحاد الیکشن میں مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے فساد چاہتا ہے۔ رانا ثناء اللہ اسلام آباد سے بھاگ نہیں سکیں گے، عوامی مسلم لیگ کے سربراہ کی وارننگ۔ تحریک انصاف کے سابق رکن قومی اسمبلی شکور شاد نے استعفیٰ دینے کی تردید کر دی۔ استعفیٰ پارٹی کے دباؤ پر دیا، حق میں نہیں تھا۔ شکور شاد کی اسپیکر راجہ پرویز اشرف سے گفتگو۔ مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی سزا بلا جواز تھی، نیب اپنا کیس ثابت کرنے میں ناکام رہا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایون فیلڈ ریفرنس میں بریت پر تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ نیب ترمیمی ایکٹ کے بعد احتساب عدالتوں سے ریلیف لینے والوں کی لائنیں لگ گئیں۔ قومی احتساب بیورو کے لاہور دفتر سے پنجاب یونیورسٹی میں غیر قانونی بھرتیوں کے ریفرنس، پنجاب یوتھ فیسٹیول، ڈی پی او ساہیوال اسکینڈل کے ریفرنس واپس۔ اوپنرز ناکام، مڈل آرڈر کا پھر دھوکہ۔ قومی ٹیم زمبابوے کے خلاف بھی میچ نہ جیت سکی۔ T20 ورلڈ کپ میں مسلسل دوسری شکست ہو گئی۔ زمبابوے کے صرف 1 رن سے کامیابی۔ زمبابوے کے 130 رنز کے جواب میں قومی ٹیم 129 رنز بنا سکی۔ سکندر رضا 3 وکٹیں لینے پر پلیئر آف دی میچ قرار۔ T20 ورلڈ کپ میں پاکستان کی مسلسل دوسری شکست کے بعد سیمی فائنل میں رسائی اگر مگر کا شکار۔ گرین شرٹس کو اگلے 3 میچز جیتنے کے ساتھ دیگر میچز پر بھی انحصار کرنا ہوگا۔ جنوبی افریقہ کی بھارت کے خلاف شکست کا انتظار کرنا ہوگا۔ قومی ٹیم کے کپتان بابر اعظم کی زمبابوے کے خلاف میچ میں شاندار فیلڈنگ، سلپ کی پوزیشن پر بہترین کیچ پکڑا۔ بابر اعظم کے کیچ کی فینس کی جانب سے پذیر آئی۔ T20 ورلڈ کپ میں جنوبی افریقہ کی بنگلہ دیش کو 104 رنز کے بڑے مارجن سے شکست۔ پروٹیاز بیٹر رائلی روسو کی 109 رنز کی طوفانی اننگز، ورلڈ کپ کی پہلی سینچری بھی سکور کر دی۔ بھارت نے نیدرلینڈز کو 55 رن سے ہرا کر میگا ایونٹ میں مسلسل دوسری کامیابی سمیٹ لی۔